السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انٹرنیٹ، جی ہاں، انٹرنیٹ کیا ہے؟ انٹرنیٹ یہ ایک ایسا لفظ ہے جو آج دنیا میں عام ہو گیا ہے۔ چھوٹے بچے سے لے کر بوڑھے تک کو اس کے بارے میں معلومات ہیں اور ہر کوئی اس کی گہرائی میں جانا چاہتا ہے۔ انٹرنیٹ کے بنا کوئی بھی کام مشکل معلوم ہوتا ہے۔ کبھی آپ نے سوچا ہے کہ کچھ دیر کے لیے انٹرنیٹ بند ہو جائے تو کیا ہو سکتا ہے؟ انٹرنیٹ کا ایک ایک سیکنڈ بہت قیمتی ہوتا ہے۔ اگر یہ ایک سیکنڈ کے لیے بھی بند ہو گیا تو بہت کچھ ہو سکتا ہے۔ آج کروڑوں لوگ آن لائن رہتے ہیں، ظاہر ہے وہ ڈیٹا تو استعمال کرتے ہی ہوں گے۔ اگر اس ڈیٹا کو جوڑا جائے تو 38,103 GB پر سیکنڈ ہوتا ہے، اور اگر گوگل پر دیکھا جائے تو 54,600 لوگ فی سیکنڈ سرچ کرتے ہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں ایک سیکنڈ میں یوٹیوب پر 1,35,000 نوجوان ویڈیو دیکھتے ہیں؟ اب رہا فیس بک اور ٹویٹر، تو فیس بک پر ہر سیکنڈ 5 پروفائل بنائے جاتے ہیں اور ہر سیکنڈ میں 10 لاکھ سے بھی زیادہ آن لائن رہتے ہیں، اور ٹویٹر میں ہر سیکنڈ میں 7,000 سے بھی زیادہ ٹویٹ ہوتے ہیں۔ ہر سیکنڈ میں 25 لاکھ ای میل بھیجے اور وصول کیے جاتے ہیں۔ اگر ایسے میں ایک سیکنڈ انٹرنیٹ بند ہو جائے تو 25 لاکھ ای میل کا نقصان ہو جائے، مگر یہ ممکن ہی نہیں۔ ٹیکنالوجی کے اس ماڈرن دور میں روٹی، کپڑا اور مکان کی طرح انٹرنیٹ بھی زندگی کا اہم جز بن چکا ہے۔ انٹرنیٹ کے بغیر گزارا کسی ڈراؤنی خواب سے کم نہیں ہے۔ انٹرنیٹ ہمارا سب سے اچھا دوست ہے۔ انٹرنیٹ سماجی زندگی کے بہت سارے مسائل کو حل کرنے کا ذریعہ بن چکا ہے۔ انٹرنیٹ کے فائدے بے شمار ہیں۔ مثلاً آن لائن بل کی ادائیگی کی سہولت یا آن لائن شاپنگ کر سکتے ہیں۔ اچھی یا بری خبریں اپنے رشتہ داروں کو پہنچانا اور وصول کرنا آسان ہے۔ انٹرنیٹ پر وائس کال، وائس میسج، ای میل، ویڈیو کال کر سکتے ہیں۔ آن لائن آفس کا کام کر سکتے ہیں۔ بعض بڑی بڑی کمپنیاں گھر بیٹھے کام کرنے کی سہولت بھی دیتی ہیں۔ جتنا سستا اور تیز رفتار انٹرنیٹ ہندوستان میں ہے، اتنا کسی بھی ملک میں دستیاب نہیں ہے۔ نوجوان کو انٹرنیٹ پر موجود معلومات کے ذریعے اپنا کیریئر بنانے کے لیے کئی ایک ویب سائٹ موجود ہیں۔ آج ملک میں کروڑوں افراد انٹرنیٹ استعمال کرتے ہیں۔ انٹرنیٹ روز مرہ کے کاموں میں مدد کرنے والا اہم ذریعہ بن چکا ہے۔ کرۂ ارض پر معلومات فراہم کرنے کا سب سے بڑا مرکز انٹرنیٹ ہے۔ انٹرنیٹ کے بے شمار اپنے فائدوں کے ساتھ اس کے نقصانات بھی ہیں۔ مثلاً اس کے زیادہ استعمال سے شہری خاندانوں میں باہمی تبادلہ خیال کم ہوا ہے، حتیٰ کہ کھانے کی میز پر بھی اسمارٹ فون تھامے گم رہتے ہیں، کوئی کسی سے بات نہیں کرتا۔ انٹرنیٹ قیمتی وقت کا دشمن ہے۔ انٹرنیٹ پر چیٹنگ کے ذریعے کئی بھولی بھالی لڑکیوں کو دھوکہ دے کر ان کی عزتوں کا سودا کیا جا رہا ہے۔ نوجوان لڑکے اور لڑکیاں انٹرنیٹ پر فحش فلمیں دیکھ کر اپنی جوانی برباد کر رہے ہیں۔ انٹرنیٹ بے راہ روی اور بے حیائی تک پہنچا دیتا ہے۔ انٹرنیٹ پر اجنبی لڑکوں سے دوستی، ایک دوسرے کی تصویروں کا تبادلہ، پھر دونوں میں ناراضگی، لڑکے کی دھمکی کہ اگر تم میری دوستی ختم کرو گے میں تمہاری برہنہ فوٹو انٹرنیٹ یا فیس بک پر ڈال دوں گا۔ اب لڑکا جو مطالبہ کرے، چاہے وہ عصمت و عزت فروش ہی کا کیوں نہ ہو، لڑکی کو مانے بغیر چارہ نہیں۔ ایسی بہت ساری لڑکیاں ہیں جنہیں انٹرنیٹ، واٹس ایپ، فیس بک کے ذریعے سبز باغ دیکھا گیا ہے اور دھوکے میں آ کر اپنے گھروں سے بھاگ گئیں۔ ان دھوکے بازوں نے اپنی ہوس پوری کرنے کے بعد بے یار و مددگار ان کو دھکا دے کر چھوڑ دیا، جس سے دنیا و آخرت دونوں کا نقصان ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ انٹرنیٹ ہماری زندگیوں کو قدر آسان بنا دیا ہے، دوسری طرف ایسی سیاہ کاریوں کو بھی جنم دیا ہے۔ ابھی آپ اوپر سن چکے ہیں۔ اس ترقی کے دور میں انٹرنیٹ، واٹس ایپ، فیس بک، یوٹیوب سے علیحدہ رہنا بھی مشکل ہے، لہٰذا ہم انٹرنیٹ سے شریعت کی روشنی میں فائدہ اٹھائیں۔ ہم اپنی مرضی سے جس طرح چاہیں استعمال کریں، یہ کسی طرح بھی درست نہیں ہے۔ انٹرنیٹ کے ذریعے بہت تیزی سے خبریں نشر کی جاتی ہیں۔ کچھ لوگ انٹرنیٹ کی مدد سے خفیہ دستاویزات کو چوری سے نکال کر دوسروں کو دے دیتے ہیں، اور جس سے دشمنی ہو اس کا غلط تعارف کرا کر بدنام بھی کیا جاتا ہے۔ ریلوے ٹکٹ، ہوائی جہاز، ہوٹل کی بکنگ انٹرنیٹ کے ذریعے کی جا رہی ہے۔ غرض انٹرنیٹ ہماری زندگی کے کئی مسائل کو حل کرنے میں ہماری مددگار ہے، مگر
انٹرنیٹ میں کئی ایسے ویب سائٹ ہیں جس میں فحاشی اور عریانیت دکھائی جاتی ہے کہ کم عمر بچے بھی ایسی سائٹ کو کھول کر دیکھنے لگے ہیں، جس سے کم عمر بچوں میں وقت سے پہلے ان تمام پوشیدہ باتوں کا علم ہو جاتا ہے جو ہونا نہیں چاہیے تھا۔ والدین کو چاہیے کہ اپنے بچوں پر نظر رکھیں کہ وہ فون میں کیا کیا دیکھ رہے ہیں۔ مسلم خواتین بھی چند لائک اور کمنٹ کی خاطر انٹرنیٹ پر اپنی تصاویر شیئر کرنے سے گریز نہیں کرتی۔ امید ہے کہ آپ لوگ اس پر عمل کریں گے اور انٹرنیٹ کا صحیح استعمال کریں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔